السلام علیکم۔ اللہ جب تمہیں انعام سے نوازے گا تم بھول جاؤ گے تم نے کیا کھویا تھا، بلکہ شکر ادا کرو گے اس نے بہتر لے کے بہترین سے نوازا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ آپ اس دنیا میں آپ بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے پھسلنا نہیں ہے، نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب بھی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کرتا ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کے بنائی ہوتی ہیں۔ آپ کا مطلب نکل سکے تو بس یقین رکھیں اللہ پہ۔ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں؟ آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک سچائی کے لیے کھلا ہوگا وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا سب کچھ ایک محض اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری پوسٹ کو پڑھ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں اللہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ لایا ہے۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔